نکاح زبردستی ہوا ہے، میں اس نکاح کو نہیں مانتی، آپ لوگوں کو رب پوچھے گا، آپ لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ ماہرہ چیخی تو شمیم بیگم جو ماہرہ کی چچی تھیں اس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ خاموش، اگر ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نکالا تو جان لے لوں گی میں تمہاری۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے لیکن اس کے دل میں ڈر سے زیادہ غصہ بھرا ہوا تھا۔ شمیم بیگم نے اسے زور سے دھکیل کر کمرے کے کونے میں پھینک دیا جہاں وہ دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گر گئی۔ اتنے میں دروازہ زور سے کھلا اور شاہ نواز اندر آیا جو ماہرہ کا چچا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے تیز آواز میں پوچھا مگر شمیم بیگم نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، بہت لمبی زبان ہے اس کی، یہ لڑکی بدتمیزی کر رہی تھی میرے ساتھ، میں سمجھا رہی تھی اسے۔ ماہرہ نے ہانپتے ہوئے شاہ نواز کی طرف دیکھا، یہ سب جھوٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ نکاح زبردستی ہوا ہے، آپ کیوں خاموش ہیں چچا؟ کیوں مجھ سے میری خوشیاں چھین لی؟ کیوں؟ میرے بابا کو بھی آپ لوگوں نے ہی مارا ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ لوگوں کو، کبھی بھی نہیں۔ شاہ نواز کا چہرہ سخت ہو گیا، وہ ایک پل کے لیے ماہرہ کی آنکھوں میں جھانکتا رہا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو لیکن پھر نظریں پھیر لیں۔ ماہرہ، اب تم ہماری عزت ہو، یہ سب باتیں بند کرو، اور ہاں، شہویر حیدر رخصتی ابھی نہیں کرنا چاہتا، کچھ ٹائم بعد تمہاری رخصتی ہوگی، اس لیے ابھی تمہیں بالکل ایسے ہی رہنا ہوگا جیسے تمہاری چچی جان تم سے کہیں گی، سمجھی تم؟ ماہرہ نے کڑوی ہنسی ہنسی۔ عزت، یہ باتیں آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگ رہی، آپ لوگوں نے میری زندگی چھین کر اپنی عزت بچائی ہے۔ اسی لمحے شمیم بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا مگر اس بار ماہرہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس اب ایک بھی ہاتھ مجھ پر اٹھایا تو نتائج تمہارے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ شمیم بیگم کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں ایسی سختی اور جرأت تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ شمیم بیگم کی آواز میں غصے کے ساتھ ساتھ حیرت بھی شامل تھی۔ ماہرہ نے ہاتھ جھٹک کر چھوڑا اور ایک دم پیچھے ہٹی۔ ہاں، دھمکی دے رہی ہوں، کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو خاموشی سے آپ لوگوں کے ظلم سہتی رہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف باہر صحن سے برتنوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ مجھے شہویر حیدر سے ملنا ہے، اسے بلائیں، مجھے بات کرنی ہے اس سے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ تم نے شہویر حیدر سے کیا بات کرنی ہے؟ جو کہنا ہے مجھ سے کہو، میں تمہارا پیغام اس تک پہنچا دوں گی۔ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی۔ کیوں؟ آپ کیوں اس تک میرا پیغام پہنچائیں گی؟ میں خود بات کروں گی اس سے، خود کہوں گی جو کچھ کہنا ہوگا۔ نہ میں تمہیں اس سے ملنے دوں گی اور نہ ہی تمہارا کوئی پیغام اس تک پہنچاؤں گی، چپ چاپ اس کوٹری میں پڑی رہو۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر دروازہ لاک کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کھولو اس دروازے کو، کوئی ہے؟ پلیز کوئی تو میری مدد کرو، وہ روتی سسکتی ہوئی بولی مگر اس کی پکار سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اندھیری کوٹری میں بس ٹمٹماتی ہوئی ایک بلب کی مدھم روشنی تھی، دیواروں پر نمی کے دھبے اور زمین پر بکھری مٹی ماہرہ کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے پر مکے مارتی مگر ہر بار لکڑی کی سختی اس کے ہاتھوں کو مزید زخمی کر دیتی۔ آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر جمی مٹی کے ساتھ مل کر اس کے چہرے کو اور بھی اداس بنا رہے تھے۔ یا اللہ، میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کی آواز دھیمی مگر لرزتی ہوئی تھی۔ اچانک اسے باہر سے آہٹ سنائی دی جیسے کوئی دبے پاؤں قریب آ رہا ہو۔ ماہرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کون ہے؟ پلیز دروازہ کھولو۔ دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی اور کسی کے سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ کون ہے؟ پلیز جو کوئی بھی ہے بس ایک بار یہ دروازہ کھول دے۔ کچھ ہی پل کے بعد وہ دروازہ کھلا اور ملازمہ کھانے کی ٹرے پکڑ کر اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ، میں کھانا لائی ہوں آپ کے لیے۔ ماہرہ نے ملازمہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکن اور چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے۔ رکھ دو، مجھے بھوک نہیں ہے، ماہرہ نے سخت لہجے میں کہا اور منہ پھیر لیا۔ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، اگر آپ نے کھانا نہ کھایا تو شمیم بیگم کو پتہ چل جائے گا اور پھر وہ مجھ پر غصہ کریں گی۔ ماہرہ نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے یہاں قید کر کے رکھا گیا ہے۔
ملازمہ نے نظریں جھکا لیں جیسے اس کے پاس جواب ہو مگر زبان پر لانے کی ہمت نہ ہو۔ بیگم صاحبہ، میں صرف اپنا کام کرتی ہوں، باقی باتوں میں پڑنا میرے بس کی بات نہیں، ماہرہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا۔ تم جیسی خاموشیاں ہی ظلم کو بڑھاتی ہیں۔ ملازمہ نے جلدی سے ٹرے زمین پر رکھی، لیکن جیسے ہی وہ پلٹنے لگی ماہرہ نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات سنو، اگر تم چاہو تو میرے لیے یہ دروازہ کھول سکتی ہو۔ ملازمہ چونک گئی۔ بیگم صاحبہ، یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اگر پکڑی گئی تو؟ ماہرہ نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری مدد کی تو میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری احسان مند رہوں گی، اور شاید ایک دن تمہیں بھی اس قید سے آزاد کر سکوں جس میں تم ہو۔ ملازمہ کا چہرہ خوف اور سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ رات کا وقت تھا، کمرے کے باہر ہلکی سی ہوا چل رہی تھی اور کوٹری کے اندر صرف ایک مدھم بلب چل رہا تھا، اور ماہرہ کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی، وہ زمین پر لیٹی تھی۔ شمیم بیگم دبے قدموں سے دروازے کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مٹی کا پیالہ تھا جس میں کوئی کالا سا کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر قدم رکھا اور وہ پیالہ کونے میں رکھ کر ہونٹوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکل گئیں۔ دروازہ بند کرتے ہوئے تالا لگا دیا۔ کچھ لمحوں بعد ماہرہ کو ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے چونک کر کونے کی طرف دیکھا تو پیالے میں سے ایک خوفناک لمبا سا سانپ رینگتا ہوا باہر آ رہا تھا۔ آہ! ماہرہ کے منہ سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی۔ وہ دیوار کے ساتھ پیچھے ہٹتی گئی، سانسیں بے قابو ہوئیں اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی چیخ بالکل ساتھ والے کمرے میں موجود شاہویر حیدر کے کانوں تک پہنچی۔ وہ فوراً اٹھا اور دروازے کی طرف لپکا۔ ماہرہ! اس نے زور سے آواز دی اور دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اندر سے بس ماہرہ کی لرزتی چیخیں اور بچاؤ کوئی بچاؤ کی صدائیں آ رہی تھیں۔ شاہویر نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے زبردستی دروازے کا تالا توڑ دیا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا اس کی نظر کونے میں لپکتے ہوئے سانپ پر پڑی اور دوسری طرف کانپتی ہوئی ماہرہ پر۔ ماہرہ کی چیخیں اس کے کانوں کو چیر رہی تھیں۔ اس نے ماہرہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ماہرہ کے منہ پر شاہویر کا مضبوط ہاتھ آتے ہی اس کی چیخ دب گئی، مگر آنکھوں میں خوف اور آنسو اب بھی موجود تھے۔ چپ! شاہویر نے دھیمی مگر سخت آواز میں کہا، اگر تم چیختی رہیں تو یہ سانپ تم پر جھپٹ پڑے گا۔ ماہرہ نے کانپتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا اور شاہویر نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے سے ہٹا اور کونے میں رینگتے ہوئے سانپ کی طرف بڑھا۔ کمرے میں صرف بلب کی مدھم روشنی تھی جو سانپ کی چمکتی ہوئی خال پر پڑ کر اور بھی خوفناک منظر بنا رہی تھی۔ کمرے کا منظر خوف اور تناؤ سے بھرا ہوا تھا۔ سانپ تیزی سے ماہرہ کی طرف لپکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچا شاہویر ایک بجلی کی طرح آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سخت بے رحم چمک تھی جو سب کو خوفزدہ کرتی تھی۔ ایک جھٹکے میں اس نے سانپ کی گردن کو جوتے کے نیچے دبا کر زوردار وار کیا۔ سانپ کی پڑپڑاہٹ چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ شاہویر نے سانپ کو ایک طرف پھینکا اور تیز قدموں سے ماہرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ڈرو مت، میں ہوں یہاں۔ اس کا لہجہ سخت تھا مگر آواز میں انکہی حفاظت کا وعدہ چھپا تھا۔ ماہرہ کا سانس تیز ہو رہا تھا مگر اس نے کچھ کہنے سے پہلے ہی باہر سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شاہنواز چچا اندر داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے شمیم چچی تھی جن کے چہرے پر غصہ اور نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ شاہویر بیٹا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہنواز کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ شاہویر نے سرد نگاہ ان پر ڈالی۔ اس کی جان بچا رہا تھا ورنہ ابھی یہ۔ شمیم بیگم نے تیز لہجے میں بات کاٹی، مرنے دیتے اسے، ویسے بھی یہ بوجھ ہی ہے ہم پر۔ چلو یہاں سے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، ہم اس لڑکی کو دیکھ لیں گے۔ شاہنواز نے شاہویر کو کمرے سے باہر بھیجتے ہوئے کہا۔ شاہویر رکو پلیز، میری بات سنو۔ وہ چیختی مگر اس کے منہ پر شمیم بیگم نے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیل دیا۔ خبردار، جو تم نے اس کا نام اپنے منہ سے لیا تھا وہ بہت جلد تمہیں طلاق دے گا، کیونکہ وہ ہماری بیٹی فیروزہ سے محبت کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ تم سے نکاح اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے نام کی ساری جائیداد ہم اپنے قبضے میں کر لیں۔ ماہرہ کے کانوں میں جیسے بم پھٹا ہو۔ وہ چند لمحے سن ہی نہ سکی کہ ہوا کیا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، سانس اٹکنے لگا اور آنکھیں
सब धुंधला सा महसूस हुआ। शमीम बेगम की आंखों में जहर भरा गरूर चमक रहा था। वो झुककर माहिरा के कान के करीब आईं और आहिस्ता मगर काटदार लहजे में बोलीं, हमारा खेल समझ में आया, तुम सिर्फ एक मोहरा हो और मोहरे की किस्मत बस कुर्बान होना होती है। माहिरा ने नफरत से उनका हाथ झटक कर हटाया। मैं तुम लोगों के खेल का हिस्सा नहीं बनूंगी, चाहे जान चली जाए, मगर तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। शमीम बेगम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभरी। ये तो वक्त ही बताएगा अब कौन जीतेगा और कौन हारेगा। वो ये कहकर वहां से चली गई। सारी रात माहिरा जमीन पर बैठी रही। उसका जिस्म कांप रहा था सर्दी से। पूरी रात आंखों से बहते आंसू ना रुके। कभी वो अपना चेहरा घुटनों में छुपा लेती, कभी खोई खोई छत की तरफ देखने लगती। शमीम बेगम के जहर भरे जुमले बार बार दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजते। मरने देते इसे, वैसी भी ये बोझ ही है हम पर। वो सिसकियां भरती अपने माँ बाप को याद करती रही। अम्मी की मेहरबान आंखें, अब्बू की मजबूत बाहें और वो घर जहाँ कभी उसका दिल खुशी से धड़कता था। काश मैं वहाँ होती। वो दिल में टूटे लफ्जों में दुआ करती रही। वीर भी नींद से महरूम था। उसके कानों में माहिरा के रोने की हल्की हल्की आवाजें पड़ रही थी। एक लम्हे को दिल में जैसे हमदर्दी की नरम सी लहर उठी। वो चाहता था दरवाज़ा खोले जाकर पूछे कि वो ठीक है या नहीं, मगर फिर शमीम बेगम के अल्फाज याद आए। ज़्यादा नरमी दिखाई तो ये लड़की तुम्हारे सर पर चढ़ जाएगी। ना जाने क्यों बड़े मामू जान, मुमानी जान और माहिरा से सब इतनी नफरत करते हैं। शाहवीर ने आंखें बंद करके खुद को रोक लिया। करवट बदल कर लेट गया। जितना जल्दी हो सके उस लड़की की सारी जायदाद अपने नाम करो या हमारे नाम करो और उससे तलाक दो। शाहनवाज साहब ने शाहवीर हैदर से कहा तो वो चौंक गया। मगर क्यों? मैं उसकी जायदाद अपने नाम क्यों करूं और आप लोगों ने ऐसे उसे इस कोठरी में बंद क्यों कर रखा है? आखिर क्या वजह थी जो इतनी जल्दी में आप लोगों ने मेरा निकाह उससे करवाया था, जबकि ना वो राजी थी और ना ही मैं? आप लोग क्यों उससे इतनी नफरत करते हैं? सारी जायदाद अपने नाम करने के लिए हमने उसका निकाह तुमसे करवाया था। इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था बेटा। मामू जान, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ कि उससे जायदाद की बात करूँ या उसे तलाक दूँ। शाहवीर की बात सुनकर शाहनवाज और शमीम चची के चेहरों पर सख्ती आ गई। शमीम बेगम ने तेज लहजे में कहा, वाह भाई, इतने से थे तुम जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले कर दिया था। सारी उम्र लगा दी मैंने तुम्हें पालने में, तुम्हारी तरबियत करने में, अब तुम अपने मामू मामी को आंखें दिखा रहे हो। शाहवीर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, ये जुल्म है मामू जान। वो भी मेरे मामू की बेटी है। मामू की अचानक वफात, वो लड़की कितनी टूटी हुई हालत में है। आप लोगों ने उससे जो सलूक किया है वो किसी दुश्मन से भी नहीं किया जाता। शाहनवाज साहब गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए बोले, बेटा, ये जायदाद हमारी जिंदगी की इकलौती उम्मीद है। तुम्हें समझना होगा जिस बात से पेट नहीं भरता। शाहवीर ने तेज नजरों से उन दोनों को देखा, फिर उठकर कमरे में चला गया। रास्ते में उसके जहन में बार बार वो लड़की की आंखों में उतरती बेबसी घूमती रही। कुछ ही लम्हों बाद वो कोठरी के दरवाजे के पास पहुंचा, जहां अंदर से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो एक लम्हे को रुका, फिर मुट्ठी सख्ती से बंद कर ली, मगर कुंडी खोलने की हिम्मत ना कर सका। बस खामोशी से पलट गया और अपने दिल में अजीब सा बोझ लिए कमरे की तरफ चल पड़ा। मुलाजमा ने नाश्ता रखा और माहिरा के कान में सरगोशी की, मैं दरवाज़ा बंद करके नहीं जाऊंगी, मौका देखते ही आप फरार हो जाना यहाँ से। और हाँ, एक बात और, आपकी सारी चीज़ें शाहवीर हैदर के कमरे में हैं और वो शायद इस वक्त हवेली में नहीं है। राहदारी में कदम रखते हुए माहिरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुपचाप अतराफ में नजरें दौड़ाती दीवार के साए के साथ चलती हुई शाहवीर हैदर के कमरे तक पहुंची। दरवाज़ा आधा खुला था और हवेली के सन्नाटे में उसकी सांसों की आवाज़ भी उसे बोझल लग रही थी। उसने आहिस्ता से अंदर कदम रखा तो कमरा खाली था। एक लम्हे को उसके दिल को सुकून आया। वो जल्दी से अलमारी के पास पहुंची, दराज खोलकर अपना पासपोर्ट, पर्स और चंद ज़रूरी चीज़ें समेटने लगी। जैसे ही वो पासपोर्ट बैग में डालने लगी, अचानक दरवाजे की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई। उसके हाथ काम गए। उसने फौरन बैग की जिप बंद की और पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसका बाजू पकड़ लिया। क्या ढूंढ रही हो तुम यहाँ? शाहवीर हैदर की गहरी और सख्त आवाज़ उसके कानों में गूंजी। माहिरा का रंग उड़ गया और उसकी नज़रें उसके चेहरे पर जम गईं, जैसे वो सांस लेना ही भूल गई हो। शाहवीर का चेहरा सख्ती से तनाव में था, लेकिन आंखों में एक अनजान सा सवाल भी झलक रहा था। क्या छुपा रही हो? हाथ में क्या है? दिखाओ मुझे। माहिरा ने अपने हाथ को पीछे कर लिया। दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। शाहवीर की नजरें उसके चेहरे पर गड़ी हुई थी। आवाज़ में सख्ती और शक नुमाया था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या छुपा रही हो? वो धीरे धीरे उसके करीब आया। माहिरा के होंठ कँपा गए, मगर वो कुछ ना बोली। एक लम्हे में शाहवीर ने उसका हाथ पकड़ कर झटका दिया। उसकी गिरफ्त से एक छोटा सा बैग ज़मीन पर गिर गया।
شاویر نے تیزی سے جھک کر بیگ اٹھایا، زپ کھولا اور اندر جھانکا۔ چند کاغذات کے بیچ میں ایک پاسپورٹ چمک رہا تھا۔ شاویر کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ تم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی؟ اس کی آواز گرجی۔ ماہرہ نے خوفزدہ ہو کر سر جھکایا۔ میں بس اپنا پاسپورٹ لینے آئی تھی۔ اس کی آواز رند گئی۔ شاویر نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بیگ اپنے پیچھے کر لیا۔ اب یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا اور تم کبھی بھی یہاں سے نہیں جاؤ گی ماہرہ۔ اس کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ ماہرہ کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں اس قید میں نہیں رہ سکتی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اب تم یہاں میرے ساتھ اس کمرے میں رہو گی۔ ماہرہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر اس کے پیچھے دیوار تھی۔ شاویر کے الفاظ جیسے کسی حکم نامے کی طرح اس کے سر پر گونج رہے تھے۔ یہ سب زبردستی ہے۔ یہ زبردستی ہے، تم مجھے قید نہیں کر سکتے، اس نے ہمت کر کے کہا، مگر آواز کانپ رہی تھی۔ شاویر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، آنکھوں میں ایک انجان سا جذبہ، غصہ اور ضبط کا عجیب امتزاج۔ تم بھاگنے کی کوشش کرو گی تو یاد رکھو، اس بار تمہیں اپنی سب چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ماہرہ کی نظریں کمرے میں تیز سے گھومیں۔ کھڑکیوں پر مضبوط سلاخیں، دروازوں پر تالا اور ایک بھاری سا پردہ جو روشنی کو مدھم کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے یہ کمرہ قید خانہ نہیں بلکہ ایک جال ہے جس میں وہ پھنس چکی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، مگر اس کے ہاتھ چادر کو مضبوطی سے مروڑ رہے تھے۔ دل میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا یہاں سے نکلنا ممکن بھی ہے؟ اسی لمحے شاویر نے اپنی جیب سے اس کا پاسپورٹ نکال کر الماری میں رکھ دیا اور ایک چابی اپنے جیب میں ڈال لی۔ اب تمہارا سب کچھ میری نگرانی میں ہے، اس نے کہہ کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے تو ماہرہ نے اسے روکا۔ رکو شاویر، اس کی آواز پر اس نے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہو۔ چچا اور چچی تو لالچی ہیں ہی، تم بھی اتنے لالچی اور اتنے خود غرض ہو کیا؟ تمہیں میری حالت پر ترس نہیں آ رہا؟ تم نے مجھے یہاں کیوں روک رکھا ہے جبکہ میرے نام پر ساری جائیداد ہڑپ کرنے کے بعد تم مجھے چھوڑ دو گے؟ اس کی بات پر وہ چونک گیا۔ کیا یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اب زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ اگر تمہیں وہ فیروزہ پسند ہے، اس سے ہی شادی کرنی ہے، تو میری زندگی کیوں برباد کی تم نے؟ تم پاگل ہو گئی ہو، یہ سب کس نے کہہ دیا ہے تم سے؟ مجھے تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، اور بات رہی فیروزہ کی تو اسے میں بہن سمجھتا ہوں، سمجھے تم؟ میں کام سے جا رہا ہوں، شام میں واپس آ جاؤں گا اور تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی۔ وہ اسے حکم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ماہرہ نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی تو اس کے آنسو پھر بہہ نکلے۔ وہ بیڈ کے کونے پر بیٹھ گئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا چیخ چیخ کر سب کو اپنی بے گناہی بتا دے، مگر دیواروں اور تالوں کے بیچ اس کی آواز کہاں پہنچ سکتی تھی؟ کمرے کی خاموشی اس سے نگلنے لگی تھی، مگر اچانک اس کی نظر میز پر پڑی ایک چھوٹی سی ٹرے پر گئی جس میں ناشتہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک نوالا بھی نہیں کھایا تھا۔ بھوک سے زیادہ اس کے دل میں آزادی کی تڑپ تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی، کمرے کی ہر درز اور کونے کو دیکھنے لگی جیسے کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اسی لمحے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ہلکی سی روشنی اندر آئی۔ ماہرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ کھڑکی باہر کھلتی ہے؟ وہ دبے پاؤں آگے بڑھی، پردہ ہٹایا اور کھڑکی کا کنڈا آزمایا، اور حیران رہ گئی کہ یہ اندر سے بغیر آواز کے کھل گیا۔ ماہرہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ باہر جھانکا تو نیچے باغ تھا اور ایک پرانا لکڑی کا شیڈ۔ اگر وہ احتیاط سے اترتی تو شاید نکل سکتی تھی، لیکن باہر ایک سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ کوئی وہاں پہرا دے رہا تھا۔ ماہرہ کے سانس جیسے رک گئے، دل کی دھڑکن کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹی اور پردہ دوبارہ آہستگی سے گرا دیا، کہیں وہ سایہ اسے دیکھ نہ لے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا احساس ہو رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھر آئیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر نیچے سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، بھاری اور ناپ تول کر چلنے والے قدم۔ ماہرہ نے کھڑکی کے ایک کونے سے دوبارہ جھانکا۔ سائے کا مالک ایک لمبا چوڑا آدمی تھا، کندھے پر بندوق نما چیز لٹکی ہوئی اور آنکھیں ارد گرد گھوم رہی تھیں۔ وہ خوف کے باوجود یہ سوچنے لگی کہ اگر یہ پہرہ دار پیچھے کی طرف گیا تو اس کے پاس محض چند سیکنڈ ہوں گے نکلنے کے لیے۔ ماہرہ کے دماغ میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، یہ موقع ملا تو مجھے جانا ہوگا، ابھی یا کبھی نہیں۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پاس جھک کر کھڑی رہی، پہرہ دار کے اگلے قدم کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں اوپر والے دروازے کے قریب سے ہلکی سی چڑچڑاہٹ سنائی دی، جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔
دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ تیز ہونے لگی، جیسے کوئی سیدھا اسی کمرے کی طرف آ رہا ہو۔ ماہرہ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے دل کڑا کیا، کھڑکی کا پردہ ایک جھٹکے سے ہٹایا اور کنڈا کھول کر فٹکی سے نیچے کود گئی۔ زمین پر اترتے ہی اس کے گھٹنے تھوڑے سے چرچرا گئے، مگر وہ درد کی پرواہ کیے بغیر پرانے لکڑی کے شیڈ کی طرف دوڑ پڑی۔ بس وہ چند ہی قدم آگے بڑھی تھی کہ اچانک ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، اوئے کون ہے وہاں؟ سیکیورٹی گارڈ نے اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سیٹی بجا کر زور سے شور مچا دیا، پکڑو اس لڑکی کو، وہ لڑکی بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماہرہ کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے۔ چاروں طرف سے دوڑتے قدموں کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے ایک آخری کوشش میں مڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک گارڈ نے پیچھے سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو، وہ چیخی، مگر دو اور گارڈز آ کر اسے جکڑ چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں اسے گھسیٹتے ہوئے دوبارہ حویلی میں لے جایا گیا، جہاں دروازے پر کھڑی فیروزہ اور شمیم بیگم غصے سے اسے دیکھ رہی تھیں، آنکھوں میں ایسی سختی کہ ماہرہ کا دل بیٹھنے لگا۔ ماہرہ کو زور سے زمین پر دھکیل دیا گیا، اس کے گھٹنے فرش سے ٹکرا کر چھل گئے، مگر کسی کو پرواہ نہ تھی۔ شمیم بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے بال مٹھی میں جکڑ لیے، چہرہ اپنے قریب کر کے گررائی، کتنی بار کہا ہے تمہیں، یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ تمہیں لگتا ہے ہم بے خبر ہیں؟ فیروزہ نے حقارت سے ہنکارا بھرا۔ ایسی لڑکیوں کو سیدھا کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے ماں۔ شمیم بیگم نے گارڈز کو اشارہ کیا، اسے حویلی کے پچھلے سٹور میں ڈال دو اور اس بار کھڑکی کے پاس بھی مت آنے دینا۔ ماہرہ نے بے بسی سے گردن ہلائی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بس… چپ! فیروزہ نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ جڑ دیا، ہمیں تمہاری کہانیاں سننے کا شوق نہیں۔ گارڈز نے اسے دوبارہ گھسیٹا اور اس گندے اندھیرے والے سٹور میں لے جا کر بند کر دیا۔ اندھیرا ایسا گہرا تھا کہ ماہرہ کو اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے، وہ سیدھا لکڑی اور نمی کی بو اس کے سانسوں میں گھل گئی۔ اس نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی، لیکن سردی اور نمی اس کی ہڈیوں تک اتر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں فیروزہ کا تھپڑ، شمیم بیگم کی سخت آواز اور گارڈز کا بے رحم انداز بار بار گونج رہا تھا۔ یا اللہ، یہ سب میں کیوں سہ رہی ہوں؟ وہ ہچکیوں کے بیچ دعائیں مانگنے لگی۔ چوہوں کی کڑکڑاہٹ اور پرانے بکسوں کے کھڑکنے کی آوازیں اس کی بے بسی کو اور بڑھا رہی تھیں۔ اس نے آنکھیں بند کی اور اپنے والد کی مسکراتی ہوئی شکل یاد کی۔ وہی ایک سہارا تھا جو اسے ٹوٹنے سے روکے ہوئے تھا۔ شاہویر حیدر شام کو تھکا ماندہ حویلی واپس آیا، دروازے سے سیدھا اپنے کمرے میں گیا، مگر کمرے کی خالی حالت دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ ماہرہ! اس نے ایک بار پکارا، پھر ذرا اونچی آواز میں، ماہرہ کہاں ہو تم؟ کہاں چلی گئی ہے یہ؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس کا دل عجیب سا گھبرا گیا۔ وہ تیزی سے حویلی کے مختلف حصوں میں گیا، نوکروں اور ملازماؤں سے پوچھا، کسی نے ماہرہ کو دیکھا؟ سب کی نظریں ایک دوسرے پر پھسل گئیں، جیسے کوئی جان بوجھ کر چھپا رہا ہو۔ آخر ایک ملازمہ ہچکچاتے ہوئے بولی، وہ پچھلے سٹور میں ہے صاحب۔ پچھلا سٹور؟ شاہویر کے ماتھے کی رگ پھڑک اٹھی اور قدم غصے میں خود بخود تیز ہو گئے۔ دروازہ دھڑام سے کھولتے ہی ٹھنڈی اور بسیدہ ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ کونے میں ماہرہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی، جہاں چہرہ پیلا، ہونٹ خشک اور رخسار پر سرخ نشان واضح طور پر کسی کے تھپڑ کے۔ شاہویر کی نظریں لمحہ بھر کے لیے جم گئیں، پھر وہ جھک کر فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لا۔ کس نے؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ اس کی آواز بھاری اور غصے سے بھری ہوئی تھی، مگر ماہرہ ہوش میں نہ تھی۔ وہ اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے آیا، نرمی سے بستر پر لٹایا اور پانی کے چھینٹے دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس نے الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، روئی پر دوا لگائی اور اس کے گال کے سرخ نشان پر آہستگی سے رکھ دی۔ اب کسی نے ہاتھ بھی لگایا نہ تمہیں تو میں برداشت نہیں کروں گا ماہرہ۔ وہ آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، جیسے خود سے وعدہ کر رہا ہو۔ ماہرہ کی پلکیں ہلکی سی جھپکی، جیسے خواب اور حقیقت کے بیچ جھول رہی ہو۔ ہوش آنے پر اس کی آنکھوں میں خوف اور تکن کا گہرا سایہ تھا۔ تم کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ اس نے کمزور آواز میں کہا، مگر لہجہ اب بھی محتاط تھا۔ شاہویر نے کرسی کھینچ کر بستر کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ تمہیں اس حال میں چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی، چاہے تمہیں یقین آئے یا نہ آئے۔ ماہرہ نے نظریں پھیر لیں، آنکھ کے کونے سے آنسو لڑک گئے۔ تم سب ایک جیسے ہو، پہلے قید کرتے ہو، پھر ہمدردی کا ناٹک۔ شاہویر کے چہرے پر سختی لوٹ آئی۔ میں یہ سب کھیل کھیل رہا ہوں، اس نے آہستہ کہا۔ اچھا، پھر سن لو، اب اگر تم پر ہاتھ اٹھا تو میں خود کو
تو میں خود ان سب کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ماہرہ نے اس کی طرف دیکھا جیسے دل ماننا چاہ رہا ہو مگر دماغ انکار پر ڈٹا ہو۔ شاہویر حیدر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے پوچھا، تم بس میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اب کون سے سوال کا جواب چاہیے ہے تمہیں؟ میں تم سے بول کر گیا تھا میرے آنے تک تم اسی کمرے میں رہو گی، باہر نہیں جاؤ گی، پھر تم کیوں باہر گئی؟ ایسا کیا ہوا تھا جو تم اس کمرے سے باہر گئی، اور تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ تم اتنے بھی بچے نہیں ہو، سب جانتے ہو تمہاری اس محبوبہ فیروزہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ شمیم بیگم، وہ تو مجھے کوئی فالتو سا کھلونا سمجھتی ہیں۔ جب جی چاہتا ہے مجھے مارتی ہیں، دھکے دیتی ہیں، دور پرے پھینک دیتی ہیں۔ میں تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی، اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد سب مجھے کیسے مار رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ سب بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہویر حیدر کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھوں میں ایک ایسا طوفان ابھر آیا جو ضبط کی دیواروں کو توڑنے کے قریب تھا۔ اس نے ماہرہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب وہ تنہا نہیں ہے۔ ماہرہ، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز بھاری اور غصے سے بھری ہوئی تھی، مگر اس غصے کا رخ ماہرہ کی طرف نہیں تھا۔ کیا بتاتی؟ ماہرہ نے کمزور سے ہنس کر کہا، جب خود میرا کوئی نہیں تو سن کر کون میرا ساتھ دیتا؟ شاہویر نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھو کون تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، مگر ماہرہ گھبرا کر بولی، کہاں جا رہے ہو تم؟ شاہویر رکا، اس کی طرف مڑ کر بولا، جس نے تمہیں ہاتھ لگایا ہے وہ سکون سے سانس بھی نہیں لے پائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا عزم تھا جو کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ شاہویر کمرے سے تیز قدموں سے نکلا، اس کے چہرے پر ایسا طوفان تھا جو کسی کو رون ٹالنے کے لیے کافی ہو۔ حویلی کے بڑے ہال میں قدم رکھتے ہی سب کی نظریں اس پر جم گئی۔ فیروزہ کہاں ہے؟ اس نے گہری اور دبتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ شمیم بیگم جو صوفے پر بیٹھی آرام سے چائے پی رہی تھی چونک گئی۔ کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ شاہویر آگے بڑھا، ان کے قریب کھڑا ہو کر بولا، میں نے پوچھا فیروزہ کہاں ہے؟ شمیم بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو پریشانی جھلکی، مگر فوراً سنبھل کر بولی، اوپر اپنے کمرے میں ہے، لیکن تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟ شاہویر نے کوئی جواب نہ دیا اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ فیروزہ کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فیروزہ آئینے کے سامنے بال سنوار رہی تھی۔ اچانک شور سن کر مڑتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ شاہویر، تم؟ شاہویر کا وجود ایک دھمکی کی طرح اس کے سامنے تھا۔ تم نے ماہرہ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی مگر زہر سے بھری ہوئی تھی۔ فیروزہ نے چونک کر کہا، وہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ شاہویر نے ایک قدم آگے بڑھا کر میز پر پڑا شیشے کا گلدان زور سے زمین پر دے مارا۔ گلدان کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی اور فیروزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ سچ بول، ورنہ یہ آخری دن ہوگا جب تم اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں وہی عزم تھا جو ماہرہ سے وعدہ کرتے وقت تھا۔ وہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہیں مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے شاہویر حیدر۔ شاہویر نے ایک لمبا سانس لیا، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے فیروزہ کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ فیروزہ، تم نے ہی اسے مارا ہے، اور یاد رکھو، اس کا لہجہ خنجر کی طرح کاٹدار تھا۔ آئندہ اگر تم نے اسے ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ فیروزہ کے چہرے پر خوف اور انا کی ملی جلی لکیریں ابھر آئیں، مگر وہ بولنے کی ہمت نہ کر پائی۔ شاہویر نے مزید قریب ہو کر سخت لہجے میں کہا، میں نے تم سے کبھی کچھ کہا ہے؟ میں نے تم سے محبت کا کوئی دعویٰ کیا ہے؟ فیروزہ نے نظریں جھکا لی، مگر ہونٹ پڑپڑائے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ یہ کیسی خود ساختہ کہانیاں بنا رہی ہو؟ کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ کیوں مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہو؟ شاہویر کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر دھیرے دھیرے مگر صاف الفاظ میں کہا، یاد رکھو، میری بیوی ماہرہ ہے اور وہی رہے گی۔ تم چاہے جو بھی چال چلو، یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ فیروزہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی رہ گئی، جبکہ شاہویر تیز قدموں سے کمرے سے باہر تو سامنے ہی شمیم بیگم کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر غصہ اور غرور کی عجیب ملی جلی کیفیت تھی، جیسے وہ موقع کا انتظار کر رہی ہوں۔ انہوں نے فوراً شاہویر کا بازو پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، تم میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے شاہویر، تمہیں اندازہ بھی ہے وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے۔ شاہویر نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی، مگر شمیم بیگم نے گرفت مزید سخت کر دی۔ تمہیں ماہرہ کو طلاق دینی ہوگی، جتنی بھی جائیداد ہے وہ اپنے نام یا میری بیٹی کے نام کروانی ہوگی، اس کے بعد فیروزہ سے شادی کرو گے تم۔ یہ سن کر شاہویر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ مامی جان، آپ کے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ ماہرہ میری بیوی ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور کسی لالچ یا دھمکی کے آگے میں نہیں جھکوں گا۔ شمیم بیگم کے ہونٹ ایک طنزیہ مسکراہٹ میں مڑ گئے۔ تو ٹھیک ہے، پھر دیکھ لینا،
تمہیں جب اس کی اصلیت معلوم ہوگی تو تم خود اس سے نفرت کرنے لگو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اشارہ کیا اور فیروزہ فوراً باہر آ گئی۔ فیروزہ نے روتی ہوئی کپکپاتی آواز میں کہنا شروع کیا، امی آپ نے دیکھا یہ ماہرہ کی وجہ سے مجھ پر ہاتھ اٹھانے لگا ہے۔ وہ تو پہلے سے ہی اس کا کردار صاف نہیں ہے۔ جب بھی میں تایا جان کی طرف جاتی تھی میں نے کئی بار دیکھا ہے اسے فون پر کسی لڑکے سے باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور آج بھی اس نے بھاگنے کی کوشش کی، ضرور اپنے عاشق کے پاس جانا چاہتی ہوگی۔ شمیم بیگم نے بات کاٹتے ہوئے غصے سے شاہویر کی طرف دیکھا۔ یہ لڑکی تمہارے گھر کی عزت لے ڈوبے گی شاہویر، تم آج نہ مانو کل خود مانو گے۔ شاہویر کے جبڑے بھنج گئے، لیکن اس کی آنکھوں میں عزم اور بھی گہرا ہو گیا کہ وہ ماہرہ کے لیے کھڑا ہوگا۔ بس بہت ہو گیا، میں اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، سمجھی تم دونوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شاہویر تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ماہرہ بیڈ پر پڑی تھی، چہرہ زردی مائل، ہونٹ سوکھے ہوئے اور سانسیں بھاری۔ ماتھے پر ہاتھ رکھا تو تپش نے اس کے دل کو ہلا دیا۔ بخار میں چل رہی ہو، وہ بڑبڑایا، پھر فوراً موبائل اٹھا کر ڈرائیور کو شہر جانے کا حکم دیا۔ چند ہی منٹوں میں وہ گاڑی میں ماہرہ کو سہارا دے کر بٹھا چکا تھا۔ راستے بھر وہ خاموش مگر فکر مند رہا، کبھی اس کا ماتھا چھوتا تو کبھی پانی کا گھونٹ دینے کی کوشش کرتا۔ شہر کے ہسپتال کے قریب پہنچے ہی اچانک دو موٹر سائیکلیں سامنے آ گئیں۔ آمنے سامنے آ گئیں۔ 4 آدمی اترے اور ایک نے غصے سے کہا، یہی ہے شاہویر حیدر، آج اس کا حساب لیں گے اور زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ شاہویر نے ماہرہ کی طرف ایک نظر ڈالی اور باہر نکل آیا، مگر جیسے ہی وہ ان سے الجھا، ایک نے لوہے کی راڈ اس کے کندھے پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑایا مگر پھر بھی دو کو دھکا دے کر پیچھے ہٹایا۔ دوسرا وار اس کے چہرے کے قریب آیا ہی تھا کہ ماہرہ کی آواز گونجی، رک جاؤ۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ ماہرہ گاڑی سے باہر آ چکی تھی، کمزوری کے باوجود ایک ہاتھ میں بڑا سا بانس کا ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں شاہویر حیدر کی گن کو پکڑا ہوا تھا۔ وہ شاہویر کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کی آنکھوں میں غیر معمولی جرأت تھی۔ حملہ آور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے اور لمحوں میں موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر بھاگ گئے۔ شاہویر حیرت سے ماہرہ کو دیکھ رہا تھا، اس کی سانس تیز تھی مگر چہرے پر عزم کی لکیریں تھیں۔ تم چاہتی تو اس موقع پر بھاگ سکتی تھی، مگر وہ دھیرے سے بولا۔ ماہرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، میں نے بھاگنے کا فیصلہ اسی وقت ختم کر دیا تھا جب تم مجھے اسٹور سے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے تھے اور میرے زخموں کی مرہم پٹی کی تھی۔ اب میری باری تھی۔ شاہویر کا دل ایک لمحے کو تھم سا گیا، اس کے اندر عجیب سی نرمی اتر آئی تھی، ایک احساس جو پہلے کبھی اس کے لیے نہیں جاگا تھا۔ ہسپتال کے کمرے میں ماہرہ کا چیک اپ چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھوں اور گردن کے نیل دیکھے، پھر رپورٹ پڑھتے ہوئے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی بہت کمزور ہے، ڈاکٹر نے شاہویر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نے بہت ٹینشن لی ہے اور جسم پر ہر طرف زخم ہے، اسے کسی نے بری طرح مارا ہے، کھینچا ہے، گھسیٹا ہے۔ آخر اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا ہے؟